السلام علیکم احباب، زبن سزیبی آپ سے مخاطب ہوں، اور آج ارشادات نبوی اور کردار سازی میں جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے زبان کی حفاظت۔ کہا کہتے ہیں کہ کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی۔ قرآن میں بھی اور حدیث نبوی میں بھی بار بار اس بات کی تاکید کی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے۔ اور زبان کی حفاظت کے بارے میں جو احادیث ہیں اس میں کہا گیا کہ جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ پھر کہا اپنی زبان کو روک کے رکھو، کیونکہ زبان کو روک کے رکھنا ایک ایسا صدقہ ہے جو تم اپنی ذات کو دیتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ کوئی شخص ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا مگر یہ کہ وہ زبان کی حفاظت کرے، اور خداوند زبان کو ایسا عذاب دے گا کہ اس جیسا عذاب بدن کے کسی دوسرے عضو کو نہیں ہوگا۔ یہ دیکھ کر زبان کہے گی میرے پروردگار تم مجھے ایسا عذاب دے رہے ہو جو کسی دوسرے عضو کو نہیں دیا۔ اس سے کہا جائے گا تجھ سے ایک لفظ ایسا نکلا جو مشرق سے مغرب تک پہنچا، اور اس لفظ کی وجہ سے کسی صاحب حرمت کا خون بہا، اس کا مال لوٹ لیا گیا، اس کی ناموس کی حد تک ہوئی۔ اس لیے میں اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تجھے ایسا عذاب دوں گا کہ اس جیسا عذاب کسی دوسرے عضو کو نہیں ہوگا۔ زبان ہی سب سے بڑھ کر اس کی حقدار ہے کہ اسے طویل تر قید یا خاموشی میں رکھا جائے۔ پھر کہا گیا کہ بےہودہ اور زیادہ باتیں کرنے کو ترک کرو اور اس قدر باتوں پر کفایت کرو جو تمہاری ضرورت پوری کرتی ہوں۔ پھر آگے کہا گیا کہ اگر کسی چیز میں نحوست ہے تو انسان کی زبان میں ہے۔ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھے۔ جو اپنی زبان کو قابو میں رکھے گا خداوند عالم اس کے عیبوں کو پوشیدہ رکھے گا، عیوب کو پوشیدہ رکھے گا۔ اور پھر کہا گیا کہ خدا کے بدترین بندوں میں سے وہ شخص ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس کی ہم نشینی کو ناگوار سمجھیں۔ جو شخص دنیا اور آخرت میں سلامی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی زبان کو شریعت کی لگام پہنا کر قید رکھے اور اسے بالکل آزاد نہ کرے مگر یہ کہ کوئی دنیاوی یا آخروی فائدہ ہو۔ خداوند تعالیٰ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار تاکید کی ہے اور اپنی احادیث میں فرمایا ہے کہ زبان کی حفاظت کیجیے، زبان کی حفاظت کیجیے۔ خود ایک جگہ پھر آپ کہتے ہیں کہ خدا کی رحمت ہو اس شخص پر جو اپنی زبان کی اصلاح کرتا ہے، اور پھر کہا کہ خدا کی رحمت ہو اس شخص پر جو بولتا ہے تو فائدہ اٹھاتا ہے، اگر خاموش رہتا ہے تو سلامتی پاتا ہے۔ خبردار بد زبانی سے بچے رہو، کیونکہ خداوند عالم کسی بد زبان بدگو کو پسند نہیں کرتا۔ جس کی زبان سے لوگ ڈریں ایسا شخص اہل جہنم میں سے ہے۔ دیکھیں کتنے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس سے بات نہیں کرنا، اس کی بد زبان آدمی ہے، بد اخلاق آدمی ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے کہہ دیا گیا کہ جس کی زبان سے لوگ ڈریں ایسا شخص اہل جہنم سے ہے۔ پھر کہا کہ خدا نے ہر اس بدگو اور بد زبان کے لیے جنت حرام کر دی ہے جو یہ پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے۔ جو شخص اپنی باتوں کو اپنے عمل میں سے شمار نہ کرے اس کی غلطیاں زیادہ ہوں گی اور عذاب موجود ہوگا۔ یعنی جو شخص اپنی باتوں کو اپنے عمل میں سے شمار نہ کرے اس کی غلطیاں زیادہ ہوں گی اور عذاب موجود ہوگا۔ نبی آدم کے اکثر گناہ اس کی زبان کے باعث ہوتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ نبی آدم کے اکثر گناہ اس کی زبان کے باعث ہوتے ہیں۔ تو زبان کے حوالے سے، زبان کی حفاظت کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار احادیث ہیں جو آپ نے کہی ہیں، اور جس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو زبان کے غلط استعمال سے جو نقصانات ہوتے ہیں اس سے بچایا جا سکے۔ اور زبان ہی ایک ایسی چیز ہے ہمارے تمام عضو میں جو سب سے زیادہ انسان کو نقصان بھی پہنچاتی ہے، اور جو ہے وہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے آخرت میں جہنم کا حقدار قرار پاتا ہے، جس پر جنت حرام کر دی، جنت جو ہے وہ اس پر ختم کر دی جاتی ہے، اور جنت کی بشارت اس پر ختم کر دی جاتی ہے، اور اس پر جنت کے بجائے دوزخ جو ہے اس کو دوزخ کا حقدار قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہ زبان ہی کی بدولت ہے جس کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے ہی بےہودہ اور زیادہ باتیں جو لوگ کرتے ہیں ان کو بھی کہا گیا ہے بار بار کہ زیادہ باتیں مت کرو، بےہودہ گفتگو مت کرو، کیونکہ باتوں میں اگر آپ کفایت کریں گے تو آپ سے غلطیاں بھی کم ہوں گی، لیکن اتنی زیادہ آپ زبان کا استعمال کریں گے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اس زبان کے استعمال سے لوگوں کو نقصان پہنچائیں اور آپ کی باتوں سے لوگوں کو نقصان پہنچ سکے۔ تو زبان کو کہا گیا کہ اسے قید کر کے رکھو، اسے خاموشی میں رکھو، یعنی خاموشی میں رکھو، قید کر کے رکھو، طویل ترین قید میں رکھو، یعنی خاموشی میں رکھو، جہاں ضرورت ہو اس وقت آپ گفتگو کرو۔ اس طرح سے کہا گیا کہ وہ شخص کسی بھی شخص کا جب تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھے۔
تو یہ ہے کہ زبان کو قابو میں رکھنا جو ہے، جو شخص زبان کو اپنے قابو میں رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ عزت تقریب میں اضافہ کرے گا، اور اس کے تمام عیب، جتنے بھی عیب ہیں، جو بھی اس کی خامیاں ہیں، ان پر اس کی قیامت کے دن پردہ پوشی کی جائے گی۔ تو یہ زبان کے حوالے سے بار بار کہا گیا کہ زبان جو ہے ایک ایسا عضو ہے جس کو سب سے زیادہ عذاب جس کو دیا جائے گا بنسبت دوسرے عضو کے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک زبان کا جو لفظ نکلا ہوا ہے، اس سے آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ وہ لفظ کہاں سے کہاں پہنچ کر کس انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، کتنے نقصان میں مبتلا کر دیتا ہے، قتل ہو جاتے ہیں، بے حرمتیاں ہو جاتی ہیں، اور مال لوٹ لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے عذاب رکھا ہے جو دوسروں کے لیے، جن کی زبان سے ایسے لفظ نکلیں جو دوسروں کے لیے نقصان کا باعث بنے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ آخرت میں سلامتی اگر چاہتے ہو تو اپنی زبان کو شریعت کی لگام پہنا کر قید میں رکھو اور اسے بالکل آزاد نہ کرو۔ اور یہ دیکھ لیجئے کہ زبان کے ہی حوالے سے بار بار جو ہے وہ احادیث میں فرمایا گیا کہ آپ زبان کی وجہ سے ہی ذلیل و خوار ہوں گے اس دنیا میں، اور اس زبان کی وجہ سے ہی اللہ کے ہاں آپ جو ہے بخشے جائیں گے، کیونکہ آپ نے اگر زبان کا استعمال اچھی جگہ کیا ہے، اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں، لوگوں کو اپنی زبان سے فائدہ پہنچایا ہے، تو یقیناً آپ جنت کے حقدار ہوں گے۔ تو آج میں نے مختصراً یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ زبان کی حفاظت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشادات کیے، جو ان کے ارشادات ہیں، جو ان کی احادیث ہیں، ان کو میں نے بتایا ہے آپ کو، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے